بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور تھا۔ اسی بادشاہ کی نگری میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کا نام عالم تھا۔ عالم بہت نیک دل انسان تھا۔ وہ بہت عالم و فاضل اور دانا لڑکا تھا۔ وہ ہر ایک انسان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا اور ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ عالم کو کتابوں سے بہت لگاؤ تھا۔ جب بھی اسے فارغ وقت ملتا وہ کتابیں پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ مگر سب اچھی عادتوں کے ساتھ ساتھ عالم کی ایک بہت عجیب عادت تھی۔ دن رات سوتے جاگتے ایک خواب دیکھا کرتا تھا کہ وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہے۔ عالم ایسا کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ بن کر لوگوں کی فلاح کے لیے موجودہ دور کے بادشاہ سے بھی زیادہ کام کرے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے، ان کے دکھ درد دور کرے۔ پھر ایک دن عالم نے اپنے بادشاہ بننے کا یہ خواب اپنی ماں کو سنایا۔ عالم کی ماں نے جب اس کا یہ خواب سنا تو وہ ہنس کر بولنے لگی، ارے میرے پیارے بیٹے، تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ تم بھی جانتے ہو کہ تم کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے۔ اپنی ماں کی بات سن کر عالم اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آخر میں بادشاہ کیوں نہیں بن سکتا؟ مجھ میں اور بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ بادشاہ بھی تو میری طرح کا ایک انسان ہی ہے نا۔ اس کی ماں اسے سمجھانے لگی، بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں اور غریب کو بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں، اور نہ ہی ایک غریب انسان کبھی بادشاہ بن سکتا ہے۔ عالم اپنی ماں کی باتوں سے بھی مطمئن نہ ہوا اور وہ اسی طرح بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے میں مصروف رہا۔ اس نے نہ صرف اس خواب کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا، بلکہ اس نے اپنے ہر جاننے والے کو بھی اس خواب کے متعلق بتایا۔ لوگ عالم کی بات کو مسکرا کر ٹال دیتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد عالم کے خواب کی باتیں شہر میں چاروں طرف پھیلنے لگی۔ جہاں چار لوگ اکٹھے ہوتے وہاں عالم کے خواب کی باتیں ہونے لگتی۔ آخر کار بادشاہ کے کانوں تک بھی اس خواب کی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو اسے اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عالم کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ گہری نظروں سے عالم کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، میں نے سنا ہے کہ تم بادشاہ بننے کا خواب دیکھتے ہو اور تم اپنا بادشاہ بننے کا یہ خواب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتاتے ہو۔ عالم سر جھکا کر بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ بادشاہ عالم سے کہنے لگا، مگر تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں کہ بادشاہ بننا کتنا مشکل ہے؟ تخت پر بیٹھنا صرف بادشاہ کے بیٹے کا حق ہے، اور تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تمہارا شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہ ہو اور تم آ کر بادشاہ بن جاؤ؟ بادشاہ نے عالم کو یہ بات بہت سخت لہجے میں کی۔ عالم آہستہ آواز میں بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں یہ سب باتیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ بادشاہ بھی تو میری طرح کے انسان ہے۔ سب انسان ایک برابر ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح آپ اور میں بھی ایک برابر ہے۔ تو پھر یہ کہنا ضروری ہے کہ بادشاہت صرف اس کے بیٹے کو ہی ملے، کسی اور کو نہیں۔ عالم کی یہ بات سن کر بادشاہ اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر عالم سے کہنے لگا، ویسے تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے۔ اگر تم اپنا خواب سچا کرنا چاہتے ہو اور اس ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں میری 4 شرائط پوری کرنا ہوگی۔ ان میں سے 3 تو سوال ہے جن کا جواب دینا ضروری ہے، اور چوتھی شرط ایک عمل ہے جو تمہیں پوری کرنا ہوگی۔ اگر تم یہ 4 شرطیں پوری کر لو گے تو تم میرا تخت و تاج حاصل کر سکتے ہو۔ بادشاہ کی بات سن کر عالم مسکرا کر بولا، میں نے بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، دنیا میں ایسا کوئی سوال نہیں جس کا میں جواب نہ دے سکوں، اور ایسا کوئی کام نہیں جو میں نہ کر سکوں۔ بادشاہ بولا، تو پھر سنو، میرا پہلا سوال یہ ہے، فرض کرو میرے پاس ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے میں بھی ایک ڈبہ ہے، اور پھر اس ڈبے میں بھی ایک اور ڈبہ ہے،
یہ تیسرا ڈبہ ایک مضبوط دھات سے بنا ہوا ہے، لیکن جب اس دھاتی ڈبے کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے کچھ نہ نکلا۔ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے کہ ایک سنہری تشت میں مشروب سے بھرے 2 پیالے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک میں میٹھا شربت ہے اور دوسرے میں زہر ہے، تو بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر میری بیٹی شہزادی کے پاس چاندی کی ایک تشتری ہے اور اس میں ایک گڈا اور ایک گڈی رکھی ہوئی ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، تو بتاؤ ان چیزوں کا کیا مطلب ہوا؟ ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد تمہارا کام ہوگا کہ تم ایک ایسا شاندار مینار تعمیر کرو جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی میں یکتا اور بے مثال ہو۔ ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔ تم چاہے 3 دن، 3 ہفتے، 3 مہینے یا پھر 3 سالوں کے بعد بھی ان شرائط کو پورا کرو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تم ان شرائط کو پورا کر لو گے تو میرا تخت و تاج تمہارا ہو جائے گا۔ جب بادشاہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو عالم بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو سوالات مجھ سے پوچھے ہیں ان کا جواب دینا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی وقت کی ضرورت ہے۔ اب میں ان سوالوں کے جواب آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کا پہلا سوال ایک دھاتی ڈبے کے متعلق ہے جو ایک بڑے ڈبے کے اندر ہے، اور وہ بڑا ڈبہ خود ایک اور بڑے ڈبے کے اندر ہے، اور جب اس دھاتی ڈبے کو کھولا جاتا ہے تو اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ڈبے کے اندر ڈبے سے مراد شاہی خزانہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خزانہ اس وقت بجا اخراجات کی وجہ سے خالی ہے۔ دوسرے سوال میں آپ نے 2 پیالوں کے متعلق پوچھا ہے۔ ان میں سے ایک پیالے میں شربت ہے جو میٹھا ہے اور دوسرے پیالے میں زہر ہے۔ یہ دونوں پیالے ایک سنہری تشتری میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سنہری تشتری آپ کا شاہی تخت ہے۔ اس میٹھے شربت سے مراد آپ کی طبیعت کی مٹاس ہے، اور اس زہر سے مراد بادشاہت کی سختی ہے جس کے بغیر امن و امان قائم رکھنا ممکن نہیں۔ تیسرے سوال میں آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی بیٹی شہزادی نے چاندی کی تشتری میں ایک گڈا اور ایک گڈی رکھی ہوئی ہے اور ان کے درمیان ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت، اس سوال کا یہ جواب ہے کہ آپ کی بیٹی شہزادی اب شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے اور وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، مگر آپ ہے کہ دنیاوی مسئلوں میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی ذمہ داری نبھانا بھول چکے ہیں۔ عالم کی جواب سن کر بادشاہ حیرت کی وجہ سے کچھ بول نہ سکا۔ دربار میں موجود سب درباری اور سپاہیوں کے منہ بھی حیرت کی وجہ سے کلے کے کلے رہ گئے۔ ان سب کو یہ امید نہیں تھی کہ کوئی بھی انسان ان مشکل سوالوں کے جواب اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی جلدی دے دے گا۔ کچھ دیر بعد عالم پھر سے بولا، مگر وہ شاندار مینار جس کی آپ نے خواہش ظاہر کی ہے اس کو تعمیر ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں جا کر چوتھی شرط کو پورا کرنے کا کام شروع کروں۔ بادشاہ نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے، اب تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ عالم جب گھر واپس لوٹا تو اس نے سارا ماجرا اپنی ماں کو بتایا۔ اس کی ماں اس سے کہنے لگی، ارے میرے بیٹے، ہر مرغہ اپنے ڈربے میں شیر ہوتا ہے اور بادشاہ کا ڈربہ اس کا تخت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم بادشاہ بننے کی خواہش اپنے دل سے نکال دو۔ عالم اپنی ماں کی بات سن کر اس سے کہنے لگا، ایسا مت کہو ماں، دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو ناممکن ہے، ہمیں بس ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے عالم اپنے گھر سے باہر نکل گیا اور وہ اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا تاکہ ان سے مشورہ کر سکے کہ وہ کیسے ایسا مینار تعمیر کرے جو اپنی خوبصورتی میں یکتا ہو اور اپنی مضبوطی میں بھی سب سے بڑھ کر ہو۔ عالم کے استاد نے اسے یہ جواب دیا، کوئی بھی انسان یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا، تم اپنے سب رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ کرو، کیونکہ تمہیں یہ مینار تعمیر کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ عالم نے اپنے استاد کی گئی نصیحت پر عمل کیا اور اس نے اپنے ہر جاننے والے سے رابطہ کیا، کیونکہ عالم بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اسی لیے ان لوگوں نے عالم کی مدد کی حامی بھر لی، اور کچھ لوگوں نے عالم کو پتھر، اینٹیں اور عمارتی سامان دیا۔ بہت سے لوگ عالم کے ساتھ بطور مستری اور مزدور کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب کی بے شمار محنت کے بعد یہ مینار 3 مہینے میں تیار ہو گیا۔
اب دوسری طرف بادشاہ مطمئن تھا کہ عالم سے یہ چوتھی شرط پوری نہ ہو پائے گی اور عالم بادشاہ بننے کا خواب اپنے دل سے نکال دے گا۔ مگر جب 3 مہینے بعد عالم نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ کو بتایا کہ اس نے بادشاہ کی بتائی ہوئی چوتھی شرط بھی پوری کر لی ہے اور ایک ایسا مینار تعمیر کر لیا ہے جیسا وہ چاہتا تھا، اب وعدہ پورا کرنے کی باری بادشاہ سلامت کی ہے، تو عالم کی بات سن کر بادشاہ حیران و پریشان رہ گیا۔ بادشاہ اب اپنی جگہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور جا کر مینار کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے وزیر بھی اس کے ساتھ تھے۔ مینار بالکل اس کی خواہش کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔ اتنا شاندار اور عمدہ مینار دیکھنے کے بعد بادشاہ حیرت کے ساتھ بولا، آخر یہ سب تم نے کر کیسے لیا؟ عالم مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، پہلے تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کر کیا سکتا ہے، پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے اس کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ جب سبھی مل کر کام کرے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو احساس ہونے لگا کہ عالم اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار آدمی ہے۔ اب بادشاہ سوچنے لگا کہ وہ عالم سے اپنے تخت و تاج کو کیسے بچائیں، اور جو شرائط اس نے رکھی تھی وہ تو عالم نے فوراً سے پوری کر دی۔ بہت سوچ کر بادشاہ نے عالم کو کچھ اس طرح سے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ بادشاہ عالم سے کہنے لگا، بہت اچھی بات ہے، اب میں تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب ایک بہت بڑی دعوت میں ہوگا۔ اس دعوت میں بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ دعوت والے دن شاہی محل کا دعوتی حال لوگوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ دعوت میں بلائے گئے ہر مہمان کی خاطر تبادل سونے کے پیالوں میں شربت سے کی گئی۔ شاہی چبوترے پر بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور بادشاہ نے عالم کو اپنے ساتھ والی ایک بڑی سی کرسی پر بٹھایا تھا۔ بادشاہ کے ملازم نے عالم کو شربت کا جو پیالہ پیش کیا، اس شربت میں بادشاہ کے حکم سے زہر ملا ہوا تھا۔ جب عالم نے اپنا پیالہ اٹھایا تو سامنے بیٹھے عالم کے استاد نے اپنی آنکھ سے عالم کو اشارہ کیا۔ عالم کو یاد آ گیا کہ اس کے استاد نے اسے اس دعوت میں آنے سے پہلے کہا تھا، بیٹا آج کی دعوت میں ہوشیار رہنا، تخت ایسی چیز نہیں جسے بادشاہ بہت آسانی کے ساتھ تمہارے حوالے کر دے۔ عالم کو اپنے استاد کی بات یاد تھی۔ اب عالم نے سب کی نظروں سے بچا کر اپنے پیالے کو بادشاہ کے میز پر پڑے ہوئے پیالے کے ساتھ بدل دیا۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ بادشاہ نے عالم کی اس حرکت کو دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کرتا، عالم اپنی جگہ سے اٹھا اور دعوت کے سب مہمانوں کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں کہنے لگا، میری خواہش ہے کہ آج کی دعوت میں بادشاہ سلامت سب سے پہلے اپنے پیالے سے شربت کا ایک گھونٹ بھرے، اس کے بعد ہم سب اس شربت سے لطف اندوز ہوں گے۔ سب لوگوں نے عالم کی اس بات پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب بادشاہ اپنے اس چال میں بہت ہی بری طرح پھنس چکا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ عالم کی ذہانت اور اس کی چالاکی سے بچنا ناممکن ہے۔ بادشاہ اب اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بجھے ہوئے دل سے کہنے لگا، میں آج اس دعوت میں سب مہمانوں کے سامنے اپنی بیٹی شہزادی کی شادی اس نوجوان عالم کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کرتا ہوں۔ میرے بعد عالم ہی اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ سب لوگ بادشاہ کی بات سن کر خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد بادشاہ کی بیٹی شہزادی کی شادی اس نوجوان عالم کے ساتھ ہو گئی اور اسی طرح عالم نے اپنی ذہانت سے اس ملک کی بادشاہت حاصل کر لی۔ شکریہ۔